اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کئی مرتبہ آدمی مجمع کے اندر اپنے آپ کو نیک پیش کرنا چاہتا ہے، بزرگ بن کر پیش کرنا چاہتا ہے، اور تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو مخلوق کے سامنے کچھ اور تنہائی میں کچھ اور، یہ درنگی ہے۔ کئی مرتبہ آدمی درنگی کا شکار ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بتکلف ولی بن کر پیش کرتا ہے، نیک بن کر پیش کرتا ہے، لیکن تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، آپ تقوی اختیار کرو، احتیاط والی زندگی اختیار کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یعنی جلوت میں تم ہو تو ماحول تمہیں مجبور کر رہا ہے کہ یہاں کوئی غلط کام نہیں کرنا، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے، اس لیے متقی بننا ہے۔ تو جلوت میں تو ہر کوئی آدمی نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ خلوت میں بھی نیک بنے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک بنا کے پیش کرتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں۔ مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔ مسجد میں ہیں تو بھی، اپنے روم میں کمرے میں ہیں تو بھی۔ کئی مرتبہ بہت سے لوگ، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آدمی گناہ کا خیال بھی نہیں کرتا، مثلا والدین کے سامنے بیٹھا ہے تو وہاں گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آنے دیتا، استاد و شیخ و مرشد کے سامنے بیٹھا ہے تو ان کے سامنے گناہ کا خیال بھی دل میں گزرنے نہیں دیتا جی۔ لیکن بازار میں بیٹھا ہوا ہے، خوب دھڑلے کے ساتھ، دل جو ہے ایک گزرگاہ بنا ہوا ہے، شیطان کی گزرگاہ بنا ہوا ہے، خیالات کی، گناہوں کی۔ آدمی بس اسٹینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، فلائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اب جس کو دیکھے، جو سامنے ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، گھورتا ہے، دیکھتا ہے، حرام لذت اس سے لیتا ہے۔ کوئی بہو بیٹی، کوئی ماں بہن ایسی نہیں ہوتی جس کی تصویر وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے کیمرے میں کھینچ کر اپنی میموری کو نہ دے دیتا ہو، اور میموری اس سے نہ کھیل رہی ہو، ذہن اس سے نہ کھیل رہا ہو، خیالات اس سے نہ کھیل رہے ہوں، بد نگاہی نہ کر رہے ہوں۔ تو چند احباب کے سامنے، چند لوگوں کے سامنے، کچھ نیک ماحول میں، مثلا مسجد میں بیٹھتا ہے تو تقوی میں ہوتا ہے، اور مسجد سے باہر نکلتا ہے بازار میں تو شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ قبرستان میں کسی کو تدفین کے لیے، کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان میں گئے تو وہاں ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اللہ سے ڈر کی زندگی گزار رہا ہے، تقوی والی زندگی، اور قبرستان سے باہر گزرتا ہے جی تو پھر وہی حرکت۔ ماں باپ کے سامنے، استاد و شیخ و مرشد کے سامنے ہے تو تقوی کے ساتھ ہے، اور ان کے سامنے سے ہٹتا ہے جی، بازار میں ہے، گلی کوچے میں ہے، تنہائی میں ہے، تو پھر گناہوں کے خیالات کا اڈا بن جاتا ہے دل اور دماغ۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری نصیحت فرمائی کہ معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، آپ اللہ سے ڈرو، آپ تقوی اختیار کرو، احتیاط والی زندگی اختیار کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس لیے کہ جس رب سے ڈرنا ہے، جس رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، جس رب کے سامنے جواب دہی ہماری ہونی ہے، وہ رب تو جلوت میں بھی ہے اور خلوت میں بھی، وہ تو قبرستانوں میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے، وہ تو مسجد میں بھی ہے اور راہ چلتے بازار اور راستے میں بھی ہے، وہ رب تو ہر جگہ ہے۔ تو جب ہر جگہ وہ رب ہے، ہر جگہ وہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اس کا نظام ہے، آپ کی نگرانی کر رہا ہے، آپ انڈر واچ ہیں، تو پھر ہر جگہ تقوی اختیار کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے آفسوں کے باہر، بہت سے ریلوے اسٹیشنوں پر، بہت سی مال کے اندر، جگہ جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے رہتے ہیں، اور وہاں لکھا بھی رہتی ہے یو آر انڈر واچ، آپ زیر نگرانی ہیں، آپ کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے۔ تو جب آدمی کو یہ پتہ چل جاتا ہے میں انڈر واچ ہوں، میرے اوپر نگرانی رکھی جا رہی ہے، تو آدمی ادھر ادھر نہیں کھجلاتا،
ادھر ادھر ناک میں کان میں انگلی نہیں ڈالتا جی، کوئی ایسی ناشائستہ حرکت نہیں کرتا کہ وہ کہیں کیمرے میں کیچ نہ ہو جائے، کیمرے میں کیچ نہ ہو جائے، اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو امانت دار ثابت کرتا دکھاتا ہے۔ اور جہاں یہ چیز نہیں ہوتی اور جہاں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر دیکھو کیسا طوفان بدتمیزی آدمی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ ہمارے لیے نظام بنایا ہے، ہم ہر دم اللہ کی نظر میں، ہم ہر دم اللہ کی نظر میں۔ اس لیے دوستو، اپنی خلوت گاہوں میں، اپنے کمروں کے اندر خوبصورت تحریر میں یہ اسٹیکر لگا دینا چاہیے، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، میں ہر دم اللہ کی نظر میں۔ تو اگر آدمی کو اس بات کا احساس ہو میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، تو آدمی پھر اوٹ پٹان حرکت نہیں کرتا۔ تو کتنی پیاری نصیحت فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو۔